بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرتے ہیں، جسے جناب محمد سلیم بٹ کی تصنیف رقص دیوانگی سے لیے تھے۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ، کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ۔ عنوان ہے جادوگر۔ وڈیروں نے ہمیشہ قوم کو اپنے جال میں قابو رکھنے اور اس کو ان پڑھ رکھنے کی پلاننگ کے تحت قابل اور خودداد صلاحیتوں کے مالک پڑھے لکھے شہری ٹیلنٹ کو دبانے کے لیے ہر جتن کیا۔ کوٹا سسٹم کا نفاذ کیا گیا، بیوروکریسی کی ہتھکڑیاں مہیا کی گئیں، نیز چاروں طرف اونچی اونچی فصیل، بجلی پانی کی بندش، چاند اور سورج کی کرنوں سے بھی محروم رکھنے کی کوشش کی گئی۔ اس بیسر و سامان حالات کے باوجود ملک کا ٹیلنٹ ابھرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ کچھ اس کوشش میں صرف ہو جاتے ہیں اور آٹے میں نمک پھر بھی نکل ہی جاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں نا امید، لاچار اور مجبور محض ایک لڑکا، ایک اسٹوڈنٹ اٹھتا ہے جو بی فارمیسی میں داخلہ لینا چاہتا ہے۔ کوٹا اس کے آڑے آتا ہے، اس سے کم نمبروں والوں کو داخلہ مل جاتا ہے، وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ طبیعت حساس ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عقل بھی رکھتا ہے۔ یہاں اسے سوچ آتی ہے اور وہ غور و خوض کرتا ہے کہ پاکستان کے حالات کی کیسے اصلاح کر سکتا ہے۔ ارد گرد کا ماحول دیکھتا ہے، ناانصافیاں اور رشوت عام ہے، عام پاکستانی کی کوئی سنوائی نہیں، تو سوچتا ہے کہ کس طرح اسے ٹھیک کیا جائے۔ اس کو سمجھ آتی ہے کہ سیاست میں حصہ لو وہی ایک روزن ہے جس سے ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ وہ پاکستانی سیاست کے حالات اور موجودہ سسٹم میں کیسے داخل ہو، اس سوال پر جب وہ غور و خوض کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے شجر ممنوعہ ہے، کیونکہ اس میں بھی کوٹا سسٹم ہے۔ یا تو وہ کسی لینڈ لارڈ کا بیٹا، بھائی، بھتیجا یا بہت بڑا سرمایہ دار ہو یا بڑا مذہبی لیڈر ہو، لیکن وہ ان سب معیاروں پر پورا نہیں اترتا۔ پھر وہ دوسرے راستے ڈھونڈتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں داخل ہونے کا ایک اور طریقہ ہے جس کے ذریعے کسی حد تک وہ اس میں داخل ہو سکتا ہے، اور وہ ہے لسانی تعصب۔ پھر وہ ایک مہاجر قومیت کا نعرہ اور پلیٹ فارم بناتا ہے۔ جب وہ اپنی تحریک کو زور دیتا ہے اور اس نعرے پر 86 میں کونسلرز کے الیکشن میں حیدرآباد، کراچی، سکھر میں بہت بڑی اکثریت سے جیتتا ہے، تو وہ انوکھے انداز کی سیاست متعارف کراتا ہے جس میں شہروں کی صفائی، سستے بازار اور اجتماعی شادیوں کا اہتمام کونسلر کرتے ہیں۔ یوں جب وہ سیاست کی پہلی سیڑھی پر چڑھ جاتا ہے تو پھر 88 کے جنرل الیکشن میں کودتا ہے اور اپنے عوام کی بہت بڑی اور بھاری اکثریت، تاریخی اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ مرکز میں پی کی حکومت بنتی ہے اور اس کا ان سے نظریاتی فاصلہ ہے، مگر وہ اس کے باوجود ان کے ساتھ تعاون میں مرکز اور صوبوں میں وزارتیں لیتا ہے۔ پھر لوگوں کو دکھاتا ہے کس طرح منسٹر ایمانداری سے کام کرتے ہیں اور کس طرح منسٹرز کوئی مراعات نہیں لیتے اور اپنے ہی گھروں میں رہتے ہیں، جبکہ ایم کیو ایم کے ایم این اے
ایم این اے ہاسٹل میں رہتے ہیں، اپنے بیڈ خود بناتے ہیں، خود کمرے صاف کرتے ہیں، نہ لڑکیاں آتی ہیں نہ شراب۔ ایم این اے ہاسٹل کے ملازم حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کہاں کی مخلوق آ گئی ہے، نہ پلاٹ نہ پرمٹ۔ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کرپٹ حکومت میں ایمانداری سے بھی خدمت کی جا سکتی ہے۔ پھر 91 میں الیکشن ہوتا ہے تو نواز شریف کے ساتھ نظریاتی اختلافات کے باوجود حکومت میں حصہ لینے کے لیے شامل ہوتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہاں ایسے بھی کام کیا جا سکتا ہے بغیر کچھ ہیرا پھیری کیے ہوئے۔ یہاں ایک دلچسپ بات ہوتی ہے کہ وہ اس احساس کے ساتھ تعاون کرتا ہے کہ 92 والی لسانی تعصب کی بات ٹھیک نہیں، اور ایم کیو ایم قومیت کی نہیں پاکستان کی پارٹی ہونی چاہیے، لہذا شاباش اس کو کہ قومی دھارے میں شامل ہونے کے لیے قومی متحدہ موومنٹ بنتی ہے، اور اس وقت تک وہ یہ جذبہ ثابت کر چکا ہوتا ہے۔ اس وقت وہ لاہور، ملتان اور پنجاب کے بڑے شہروں سے آئے ہوئے وفود سے خطاب کرتے ہوئے ایک پیشکش اس شرط پر کرتا ہے کوئی ایک آدمی کسی جاگیردار کے سامنے کھڑا ہو کر الیکشن جیت کر دکھا دے، میں اس کی لیڈرشپ قبول کر لوں گا اور ہماری ساری پارٹی اس کے کارکنوں کے طور پر کام کرے گی، یا کوئی ہاری کسی جاگیردار کے مقابلے میں الیکشن لڑ کر دکھا دے تو میں اسے اپنا لیڈر تسلیم کر لوں گا۔ بہرحال 14 اگست 92 کو اس نے اعلان کرنا تھا کہ مہاجر موومنٹ اب قومی موومنٹ ہو گئی ہے۔ بنیادی طور پر ہر صوبے کے ہر شہر میں دفاتر کھول دیے گئے تھے۔ یہ بات ہمارے رائج الوقت سیاسی خداؤں کو نامنظور تھی۔ 19 جون سن 92 کو اچانک رات کی تاریکی میں جب کہ وہ حکومت میں شامل تھے ان پر شب خون مارا گیا اور غدار قرار دے کر ان کے بندے گرفتار کر لیے گئے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر وہ غدار تھے تو انہیں پہلے حکومت سے کیوں نہیں نکالا گیا؟ یہ ملکی حالات ہیں، ان میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پاکستان کو سنوار سکے۔ الطاف کے گھر نواز شریف اور بی بی جاتے تھے، جلسے اکٹھے کرتے تھے، لیکن وہاں سے واپس جاتے ہی پریس کے ذریعے اس کو گنڈا اور ڈاکو ثابت کروانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگواتے تاکہ وہ عوام میں مقبول نہ رہے، لیکن بات الٹی ہو جاتی، عوام کا اعتماد اس پر اور بڑھتا۔ بقول نواب زدہ نصر اللہ مرحوم کہ قائد اعظم کے مزار پر جلسہ ہو رہا تھا، تقریباً 10 لاکھ لوگ ہوں گے، جگہ جگہ اسپیکر لگے ہوئے تھے۔ اب 10 لاکھ آدمی سرگوشی بھی کریں تو کیا شور ہوتا ہے۔ اسٹیج سیکرٹری نے بہت جتن کیے کہ عوام چپ کر جائیں، جلسے کی کارروائی شروع ہونے والی ہے، لیکن کسی نے نہ سنی۔ آخر الطاف کو کہا گیا۔ الطاف نے مائک پر آ کر کہا کہ میں 1 2 3 کہوں گا، اتنے میں آپ خاموش ہو جائیں، اور مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ کیا وہ جادوگر ہے؟ اتنا ڈسپلن اور اتنی پبلک گرپ! کیا حکومت پاکستان سے پاکستان کی سالمیت، یکگانگت اور یکجہتی کے نام یہ مطالبہ جائز نہیں لگتا کہ الطاف پر قائم تمام مقدمات واپس لے کر اس کو قومی دھارے میں واپس لائے اور اس کو زبردستی ملک دشمن قرار دے کر واپس کر دیس نکالا نہ دے۔ ناظرین، یہ اس وقت کی بات تھی، اب تو اس میں بہت زیادہ تبدیلی آ چکی ہے۔ اب تو وہ ایم کیو ایم اور قومی موومنٹ وغیرہ اب تو وہ بھی سب بے نقاب ہو چکے ہیں، اور وہ غدار اب اپنا آخری انجام کو پہنچنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شر پسندوں سے پاکستان، میری ملک اور قوم کو محفوظ رکھے، آمین۔
ناظرین سامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا جادوگر۔ جیسا پہلے عرض کیا گیا کہ یہ مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف رقص دیوانگی سے لی جاتی ہیں۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو، یہ میرے چینل کا نام ہے، اس کو اگر سبسکرائب نہیں کیا اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایسے دلچسپ اور اچھے مضمون اور ولاگ اور معلوماتی ولاگز ان کو روزانہ کی بنیاد پر ملتے رہیں، تو آپ اس میرے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو سبسکرائب کر کے پریس آئیکن کو، بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں، تاکہ آئندہ آنے والی نوٹیفیکیشن اس سلسلے کے باقاعدہ آپ کو ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل خانہ کو، آپ کو، اہل خانہ کو، بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ایک ضروری بات کہ اگر آپ پسند کریں اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا، دوستوں کو ساتھ اسے شیئر بھی کریں، اس سے ان میں سے بھی بہت سارے ایسے معلوماتی اور دلچسپ ولاگ سے ضرور دلچسپی رکھتے ہوں گے، ضرور اسے پسند کریں گے۔ خدا آپ کا بھلا کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔